السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، بہنوں، بچوں، بچیوں، شعبان سے پہلے ہی اللہ کے نبی جب رجب کا مہینہ آتا تھا جو اس سے پہلے گزرا ہے، تو اس میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما۔ ان 2 مہینوں میں گویا آپ رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ عربی زبان ایسی ہے جس میں کوئی لفظ بیکار کا نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے۔ جس ہم کہتے ہیں چائے وائے، روٹی شوٹی، پانی وانی، کھانا شانا، تو یہ شانا وائے، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، اس کے ہر لفظ کا بلکہ ہر حرف کا مطلب ہے۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے، لیکن شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں کہ اس مہینے میں عرب چارے پانی کی تلاش میں نکلتے تھے۔ شعب کہتے ہیں متفرق ہو جانا، بکھر جانا، پھیل جانا۔ تو اس میں عرب چونکہ صحرا ہے، یہ عجب ملک اللہ نے بنایا ہے، یہ جزیرۃ العرب، جزیرہ نما، اس کے 3 طرف سمندر ہے۔ ایک طرف خشکیہ جو اردن کے ساتھ، شام کے ساتھ جا کے ملتی ہے، عراق کے ساتھ، اور 3 طرف سمندر ہونے کے باوجود یہاں دریا، ایک دریا نہیں، اتنے بڑے ملک میں پاکستان سے 5 گنا بڑا ہے، ایک دریا نہیں، اور اتنی تھوڑی بارش ہوتی ہے۔ جزیرہ نما جو ملک ہوتے ہیں وہاں تو بارشیں مسلسل ہوتی اور دھڑا دھڑ ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے یہاں کے پہاڑوں کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ بارش کی ہوائیں اس سے ٹکرا کے واپس ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس خطے کو لک و دک صحرا بنایا، آج بھی صحرا ہے بہت۔ الربع الخالی، یعنی 1/4 حصہ سعودی عرب کا خالی پڑا ہوا ہے، اس کا نام ہی ہے چوتھائی خالی حصہ۔ وہاں زندگی نشو و نمائی نہیں پا سکتی۔ تو عرب کا جو جغرافیائی ایک تھا سٹرکچر، اس میں وہ کسی ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے۔ چند ایک شہر تھے جو آباد تھے، باقی وہ ہر وقت وہاں پانی ہے تو پورا قبیلہ وہاں چلا جاتا تھا، پھر پانی ختم ہو گیا، پھر پانی پہ لڑائی جھگڑے، پھر کسی اور جگہ پانی کا سراغ ملا وہاں چلا گیا۔ تو پانیوں اور چارے والی زمین کی تلاش کے لیے شعبان میں یہ نکلتے تھے، اور پھر آ کر اپنے سردار کو خبر دیتے کہ وہاں چارہ ہے، وہاں پانی ہے، پھر پورا قافلہ موو کر کے وہاں چلا جاتا تھا۔ اور یہ موبائل تھے خانہ بدوش، اور ان کی بستیاں، ان کے شہر خیمے ہوتے تھے۔ چونکہ یہ فطرت پر تھے، چونکہ کوئی وہاں ایسی چیز نہیں تھی جو ان کی فطرت کو مسخ کرے۔ جیسے میں شہری زندگی نے ہماری فطرت کو بالکل ادھورا کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے آج تک چمکتا چاند نہیں دیکھا، تاروں بھری اندھیری رات نہیں دیکھی، ستاروں کی مسکراہٹ نہیں دیکھی،
سورج چاند کی خوبصورت نورانی ہم نے اس کی شعائیں نہیں دیکھی، کرنیں نہیں دیکھی، تو وہ لک دک میدان تھا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اب اس ماحول میں رہ کر آپ اس آیت کو سمجھے۔ اونٹ ان کی سواری تھی تو اللہ فرماتا ہے اے اونٹ تو دیکھو کیسے بنا ہے، کس نے بنایا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ جب تم صحرا میں سوتے اور اوپر تاروں بھری رات ہوتی ہے یا 14ویں کا چاند ہوتا ہے، یہ کس نے اوپر کھڑا کر دیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ یہ تمہارے چاروں طرف پہاڑ ہیں کالے سیاہ، یہ کس نے کھڑے کیے، کیسے کھڑے ہو گئے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اور یہ زمین بچھونا کیسے بن گئی؟ اس میں تم سفر کرتے ہو، ہم نے تمہارے لیے زمین کو سکیڑ دیا۔ تو وہ یہ کلچر تھا عرب کی بود و باش اور تہذیب کا کہ یہ موبائل رہتے تھے۔ جب ایک جگہ بستی آباد ہوتی تھی تو جو فطرت میں ہوتا ہے نا، اس میں مزاج عشق بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اس لیے عربی شاعری کو کوئی نہیں پہنچ سکا آج تک۔ عربی شاعری کو مزاج عشق میں، حس لطیف میں، حالانکہ وہ ان پڑھ تھے لیکن ان کا شاعر کھڑا ہوتا تھا بغیر تیاری کے 100 شعر فی البدی پڑھ دیتا تھا۔ فی البدی سے مراد ہے پہلے سے کوئی تیار نہیں کیے ہوتے تھے، بس کہتا تھا اور کہتا چلا جاتا تھا۔ تو عشق و محبت بھی عرب کا عشق زنا سے پاک تھا۔ میں نے عرب جاہلیت کی تاریخ پڑھی ہے، میں پڑھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا عجیب لوگ تھے، اور اللہ نے وہاں کسی فاتح قوم کو جانے کا موقع نہیں دیا کہ سب کہتے تھے ریت میں کیا پڑا جو ہم لیں، تو وہ محفوظ رہے، ان کی عربیت، ان کی فطرت محفوظ رہی، نہ ایرانی آ سکے، نہ اس میں رومن آ سکے، یہی اس وقت کی بڑی دو طاقتیں تھیں، نہ قبطی آ سکے جو مصر کی طاقت تھی، تو اپنی فطرت میں تھے۔ تو ان میں عشق و محبت کے جو اشعار ہیں نا، وہ ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں، ترجمہ نہیں عربی۔ اگر عربی کی فہم ہو تو آدمی روئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ تو جب وہ ایک جگہ کو چھوڑتے تھے اور دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے تھے، پھر جب وہاں سے اسی قبیلے کے کسی شاعر کا گزر ہوتا تو وہ ایک دم وہاں گم ہو جاتا، پرانی بستی، پرانا منظر، خیمے اور محبوب کا آنا جانا، تو ایک دم ان کی زبان پھڑک اٹھتی تھی۔ عرب کا سب سے مشہور قصیدہ امرؤ القیس کا ہے، وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ ذکر کرتا ہے ان ایام کو جن ایام میں وہ یہاں رہتے تھے، اور وہ جس سے پیار کرتا تھا وہ وہاں ہوتی تھی۔ یہ تو ایک کردار ہے کہ پورے عرب میں یہ ثقافت تھی۔ تو وہ شاعر اپنا قصیدہ لکھتا ہے تو اس سے پہلے اس تصور کو لاتا ہے۔ یہ شعبان سے جڑی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ گزر ہوتا ہے بس اب تو وہ جگہ اجاڑ ہے، لیکن وہاں وہ گارے کے نشان ہیں اور کچے اینٹوں کے نشان ہیں، خیموں کے کھوٹوں کے نشان ہیں۔ تو ایک دم پیچھے اس کے جھروکے کھلتے ہیں ماضی کے، اور وہ ایک دم آواز لگاتا ہے اپنے ساتھیوں کو، کفا ارے ٹھہر جاؤ۔ تو وہ اس کے ساتھی کہتے ہیں کیا ہو؟ نبکی من ذکر حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی، ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا رو لینے دو، محبوب کی یاد میں کفا ٹھہرو، نبکی من ذکر حبیب و منزل، تھوڑا دیر ٹھہرو، محبوب اور محبوب کے جگہ کو دیکھ کے مجھے آنسو بہانے دو۔ جو سقط اللواء
جو دخول اور حمل کے درمیان جگہ ہے، وہاں پر میرے محبوب کی بستی تھی اور ہم یہاں رہتے تھے۔ پھر وہ آگے قصیدہ چلتا، میں ویسے اشعار سنا دیتا ہوں، ترجمہ نہیں کہ ہاں ٹھہرو کیا ہوا کنب کے رونا ہے من ذکر حبیب و منزل، عشق پر، معشوق پر، جگہ پر، اور پھر یہاں چھوڑ جانے پر۔ بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فصوضع فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بار الأرعام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ وہ کہتا جب قافلہ وہاں سے چل رہا تھا اور سارے جا رہے تھے اور شفٹ ہو رہے تھے اور میرے جانے کی کوئی ابھی سبیل نہیں تھی، تو میں ان کو جاتے دیکھ کر میرا حال وہ تھا جو حنزل، اس کی مثال میں نوں کہ ہماری عورتیں پیاز کاٹتی ہیں نا تو اس سے ایک گیس نکلتی ہے جس سے آنسو نکلتے ہیں بے تحاشا، جیسے کوئی بہت ہی رو رہا ہو۔ تو حنزل ایک کڑوا پھل ہے جس کو کڑتما کہتے ہیں۔ یہ اس کو جب توڑتے ہیں تو اس میں سے بھی ایک گیس سے نکلتی ہے، تو وہ نکلتا ہے، آنسو نکلتے ہیں۔ تو اتنی خوبصورت تشبیہ لایا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ جا رہے تھے اور میرا محبوب بھی میری محبوب بھی جا رہی تھی تو میں رونے لگا، نہیں، کأنی غداة البین یوم تحمل، جس صبح جدائی ہوئی اور انہوں نے رخت سفر باندھا اور چلے، لدا ثمرات الحی ناقف حنظلی، مجھے یوں لگا جیسے میں کیکر کے ساتھ بکھری ہوئی حنظل کوڑتمے کی بیلوں سے کوڑتمے توڑ رہا ہوں۔ تو جو عرب کی تہذیب کو جانتا ہے تو وہ تو اس کا مزہ لے گا کہ کوڑتمے توڑتے ہوئے کتنا آنسو نکلتے ہیں۔ پھر وہ اس کو تھوڑا پھیلاتا ہے کہ میرے رونے پر رحم کھا کر وقوفاً بہا صحبی علی مطیہم، میرے دوستوں نے اپنی سواریوں کو لا کے کھڑا کیا۔ یقولون لا تہلک اسم وتجملی، ارے بھائی نہ رو، صبر کر۔ اور ان پاگلوں کو کون بتا وَإِنَّ الشِّفَاءِ عَبْرَةٌ مُحْرَقَةٌ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُعُوَّلِ۔ میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے رونے دو، کوئی رونے والا بھی لاؤ جو میرے ساتھ روئے یا مجھے رولائے کہ میری شفا رونے میں ہے۔ فَفَاضَتْ دُمُوعُ الْعَيْنِ مِنِّي صَبَابَةً عَلَى النَّحْرِ حَتَّى بَلَّ الدُّمْعُ مَحْمَلِي، بس پھر میرے آنسو ساون بھادوں کی جھڑی بن گئے اور میں اتنا رویا کہ میرے اونٹ کا پالان بھی سارا کا سارا تر ہو گیا۔ شعبان کے مناسبت سے میں نے تھوڑی آپ کو عرب کی تاریخ بتائی ہے، عرب کی تہذیب بتائی ہے، لیکن اس میں جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ شعبان رمضان کی تیاری ہے، شعبان رمضان کی تیاری ہے۔ تو اس میں میرے بھائیو ہم اگر کوئی کبیرہ گناہ میں ہیں تو توبہ کریں، چھوڑنے کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک بالکل چھوٹ جائے۔ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو منانے صلح کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک صلح ہو جائے۔ کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس سے جا کے دینے کی طاقت ہے تو فوراً دے دیں، ورنہ معافی مانگ کے کہیں بھی میں آہستہ آہستہ ادا کر دوں گا۔ یہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری، رمضان میں انٹر ہونا ہے کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر، لوگوں کے حق تلفی کو چھوڑ کر، گالی گلوچ کو چھوڑ کر، ظلم و ستم کو چھوڑ کر، اور رشوت، چور بازاری، کھوٹ، اس کو چھوڑ کر۔ بھائیو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حرام میں کچھ نہیں رکھا، گناہوں میں کچھ نہیں رکھا، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ساری بھلائیاں، ساری خوبیاں میرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہیں۔ اللہ کے واسطے ہم باقی گناہوں سے بھی توبہ کریں اور فرقہ واریت سے بھی توبہ کریں۔ یہ میرا کرتا ہے نا،
یہ ہے اسلام، اور اس کے اندر یہ بنیان ہے، یہ میرے عقائد ہیں اور میرے ذاتی اعمال ہیں۔ اسلام تو سب کا ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، شرع لکم من الدین، تو دین تو سب کا ایک ہی ہے۔ آگے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقے بن گئے، جنازے کے بعد دعا پڑھنی یا نہیں پڑھنی، اس پر ہی فرقہ بنا پڑا ہے۔ تو اتنی چھوٹی باتوں میں ہم الجھ گئے ہیں۔ ساری دنیا کتنے خطرے سے گزر رہی ہے، اور کورونا ایک وبا اور وبال ہے، ایک عذاب ہے۔ ہم توبہ کریں باقی گناہوں سے اور فرقہ واریت سے۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑ علماء سے بھی کہتا ہوں، یہ دیوبندی بریلوی والا میدان جنگ بند کر دو، یہ شیعہ سنی والا میدان جنگ بند کر دو، یہ حنفی مالکی شافعی حنبلی سلفی یہ میدان جنگ بند کر دو۔ انشاءاللہ جو بھی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر عمل کر رہا ہے، اللہ کا فضل اس پر چھائے گا اور وہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ اگر اس کا غلط مطلب بھی سمجھا ہے تو اللہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ ہم اللہ کے واسطے امت بنیں، اپنے ملک کی حفاظت کریں، یہ اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ اگر ہم کوئی منفی مثبت کام نہیں کر سکتے تو منفی بھی نہ کریں۔ تو بھائیو، ہم اپنے رب کو رمضان خوبصورت کر کے دکھائیں، شعبان اس کی تیاری ہے۔ السلام علیکم۔ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ کلی سے کر دوسری کیا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم، لا تأخذہ سنہ، اونگتا بھی نہیں، ولا نوم، سوتا بھی بھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ یہ جو تھے نا شروع سے ہی کوئی بڑے بے وقوف تھے دین کے بارے، فرعون کو ڈوبتے دیکھ، اتنا بڑا لشکر سمندر میں ڈوب گئے، اور یہ اسی راستے سے پار ہوتے ہیں، اور پھر کہنے لگے نہیں فرعون کی لاش دکھا کر مانے گے، تو پانی نے اچھال کے فرعون کی لاش باہر نکال۔ تھوڑا آگے چلے تو ایک بت کی پوجا ہو رہی ہے اسی قوم، تو وہ کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایک خدا ایسا لے کے دو۔ پتھر ابھی اللہ کی قدرت دیکھ کر ابھی کہہ رہے ہیں ہمیں لیے ایک ایسا خدا لے کر دو۔ سو وہ عقل سے پیدل ہوتے ہیں، کیسا ہے تیرا رب سوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، تو اللہ نے کہا نہیں موسیٰ، جو کیلے پانی سے پر کے لے کے کھڑے ہو دوڑا، اور ان کو سنبھال کے رکھنا، گرنے نہ پائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نبی نے انتہائی طاقت ہوتی، کھڑے ہوئے، آہستہ آہستہ ہاتھ تھکنے لگے، اونگ آنے لگی، جھٹکے آنے لگے، ایک بڑا جھٹکا آیا نیند کا اور پہلے گر کے ٹوٹ گئے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر تیرا رب کی سو جائے یہ زمین و آسمان نے ایسے ہی ریدہ ویدہ پر، لا تأخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، نیند سے پاک، کھانے سے پاک، یطعم ولا یطعم، موت سے پاک، یحیی و یمیت ولا یموت، حیا لا یموت، یمیت الفلاۃ ولا یموت، یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، یسقی ولا یسقی، پلاتا ہے پیتا نہیں، ینوم ولا ینام، سلاتا ہے سوتا نہیں، مٹی مٹی کر دیتا ہے، خود ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ ہم سے پوچھتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ جو کہ یوں چاہے کہ وہ مرضی کرتا رہے، کرو چھٹی ہے، تو من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، غلط راستہ بھی ہے چلو، صحیح راستہ بھی ہے چلو، انا ہدیناہ السبیل، دونوں راستے دکھا دیں، یعنی اما شاکرہ و اما کفورہ، ایک راستہ تمہیں اللہ تک پہنچاتا ہے
اور ایک راستہ تمہیں جہنم تک پہنچاتا ہے۔ اب مرضی تمہاری ہے اس تھوڑی سی زندگی میں اس کو راضی کرنا ہے یا اپنے من کو راضی کرنا ہے۔ فَهَدَيْنَاهُ مِنْ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، یہ آنکھیں کیوں دی ہیں؟ وَلِسَانًا، یہ زبان کیوں دی ہے؟ وَشَفَتَيْن، اوپر ہونٹ کیوں لگائے؟ یہ ہونٹ نہ ہوتے نہ بول سکتے نہ کھا سکتے، اور ایسے دانت جانوروں کی طرح ہمارے نظر آتے۔ پھر آگے کیا کہا؟ ہدیناہ النجدین، ان دو آنکھوں سے راستہ یا نہیں کہا، دو چوٹیاں تنی ہیں، چوٹی اور دور سے نظر آ جاتی ہے۔ ایک بلوچستان کے پہاڑ ہے کالے سیاہ اور بنجر، اور ایک یہ اس ہزارہ کے پہاڑ ہیں سب چشموں سے بھرے ہوئے۔ طلغیر نے فرمایا کہ ان آنکھوں سے کو میں غلط بھی بتا دیا، صحیح ان کہتا ہے۔ غلط کرنے والا وہ چاہل ہو کر غلط نہیں کر رہا ہوتا، اسے پتہ ہے یہ غلط ہے، اس پر شیطان بالغ ہے، وہ کرتا ہے۔ اور صحیح کرنے والا اسے پتہ ہے میں ٹھیک راستے پر، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ ایک جنگ ہے شیطان کے درمیان اور انسان کے درمیان۔ اس نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تم نکال رہے ہو نا، تیری ساری خلقت کو میں گمراہ کر دوں، انہیں دنیا اتنی خوبصورت دکھاؤں گا، انہیں تیری جنت یاد ہی رہے، اسی میں یہ سمجھے کہ سارے مزے ہیں۔ اور میرے اللہ نے کہا لم ازل اغفر لهم ما استغفرونی، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے نہ معاف کرتا تو گمراہ کرتا رہے، وہ معافی مانگیں گے میں پاس کرتا رہوں۔ نہ معاف کرنے کی کوئی عمر کی لیمٹ ہے نہ عدد کی لیمٹ ہے، یہاں 60 سال کے بعد ریٹائر کر دیتی، لیمٹ آ گئی۔ اللہ نے کوئی لیمٹ نہیں لگائی کہ تو 70 سال کا ہو گیا اب تیری کوئی توبہ قبول، یا اب تینا 100 دفعہ توبہ توڑ دی ہے اب تیری کوئی توبہ قبول۔ آپ کی یونیورسٹی میں 3-4 دفعہ کوئی جام بوجھ کے غلط کرے دے شو کا ذرا ہو، اور اللہ کہتا ہے آجا میرا من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جب آئے تھا جس وقت آئے تھا، ان اتانی لیلا نہارا قبلتو، جس وقت کوئی آئے گا جوانی میں بڑھاپے میں میرے در پہ آ کے سر جھکائے گا تو میں اس کو قبول کر لوں گا اور اس کے سارے معاف کرتا ہوں۔ ما من یوم الا والبحر یسبن ربہ فی ان یورک ابن آدم، حدیث قدسی ہے کہ ہر روز سمندر پوچھتا ہے یا اللہ یہ کیسے غلط لوگ ہیں، کیرا کھا کے تیری نافرمانی کرتے ہیں، مجھے اجازت دینا چڑھ جاؤں۔ ایک ہی دفعہ سونامی آیا تھا تو کتنے لاکھوں انسانوں کو اس نے لقمہ بنا لیا تھا۔ میں سارے بڑے سمندروں میں نے سفر کیا ہے، اتنی بڑی بلا ہے کہ اس کی تو یہ موجی کا 71% تو سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ اجازت دے چڑھ جاؤ، اور ہمالیہ تک چڑھ جاؤں، اسی ایک کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر سمندر کو ہزارہ آنے میں کچھ وقت لگے گا، یہ زمین کہتی والارض تستأذن فی ان تطلعہ، جب زمین پر گناہ ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، شراب چلتی ہے، نشہ چلتا ہے، قتل چلتا ہے، جھوٹ چلتا ہے، سود چلتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی چلتی ہے، رزق حرام چلتا ہے، رشوت چلتی ہے، جھوٹی گواہیاں چلتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ان کو میں یہیں نگر جاؤں۔ قارون کو نہیں نگلا تھا اس سے،
کہ میں سب کو نکل جاؤں. والملائکۃ تستاذن، اوپر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں ان تعاجلہ وتبلغہ، یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ بدبخت تیرا کھاتے ہیں، تیری آنکھیں ہیں دی ہوئی، تیرے کان دیے ہوئے، تیری زبان، تیرا جسم، روح، طاقت، سب کچھ وہ تیری سے راست چل رہے ہیں. اجازت دیں ان کی گردنیں اڑا گئے. اچھا، زمین ہماری خادم، پانی ہمارا خادم، فرشتے ہماری خدمت کے لیے. تو جو ہماری خدمت کے لیے ہیں، ہمارے ملازم، وہ اتنے غصے میں ہیں کہ یا اللہ اے دبا کا اجازت دے، ان کا نشان لٹا دے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ فَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. میں نے بے شمار قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. شکر کرو اور اپنے نبی پہ درود پڑھو جس کی بردست سے تمہیں میں نے بچایا ہوا ہے، ورنہ میری تمہاری کیا رشتہ داری. بندر بنا دی، خنزیر بنا دی، پتھر بنا دی. تم نبی بنا سکتا ہوں. بیچ میں میرے حبیب کی دعائیں ہیں اور آنسو ہیں جس سے مجھے کیا ہے کہ میں انسانی شور قوم، ورنہ شاید پوری دنیا میں جانور ہی ہوتے، انسان کو بتائی کوئی نہ. تو جس کا رب بھی نافرمانی ہو رہی ہے اس سے تو اس سے ہونا چاہیے. کفر دبل تو نگل جا سر اڑا تو. وہ کہتا ہے تعودی فانا آدم بعبدی منکم، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. ان کان عبدکم فشانکم بہی، تم نے پیدا کیا ہے مٹا دو. ان کان عبدی، اگر میں نے پیدا کیا ہے، فمنی و الی عبدی، پر میں جانوں میرا بندہ جانے. تسی کیوں بچا رہے ہو؟ ایسا رب بھی کبھی دیکھا ہے؟ دنیا کے سارے محکموں میں بڑے افسر کی 3-4 دفعہ کر دو نافرمانی تو 4تھی دفعہ پیپر آ جائے گا، تشریف لے جائیں. اور وہ کیسا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے؟ وہ کیسا ہے؟ اللہ. اس کا نام کیا ہے؟ بولو. اس کا نام خدا نہیں ہے، اس کا نام ہے اللہ. خدا انسانوں نے نام رکھا ہے. میں کتنے سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں، مولوی ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ کا نام خدا نہیں ہے. خدا تو ایک ایرانی نے رکھا ہے، یہ فارسی نے رکھا ہے. خدا 2 لفظوں سے ہے، خود آ، اس کو کر دیا خدا، جسے کسی نے نہ بنایا. اور اللہ وہ کون ہے؟ پاکت اللہ. اب کہتا ہے لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں. پہلی سے کر. دوسری کیا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ. القیوم، ہمیشہ قائم. لا تأخذہ سنہ، اونگتا بھی نہیں، ولا نوم، سوتا بھی بھی. موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ یہود جو تھے نا شروع سے ہی کوئی بڑے ہی بے وقوف تھے دین کے بارے. فرعون کو ڈوبتے دیکھ، اتنا بڑا لشکر سمندر میں ڈوب گیا اور یہ کسی راستے سے پار ہوتے. اور پھر کہنے لگے نہیں، فرعون کی لاش دکھا کر مانیں گے. تو پانی نے اچھال کے فرعون کی لاش کو الگ نکال. تھوڑا آگے چلے تو ایک بت کی پوجا ہو رہی اسی قوم کہ وہ کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایک خدا ایسا دے کے. وہ پتھر ابھی اللہ کی قدرت دیکھ کر ابھی کہہ رہے ہیں ہمیں بھی ایک ایسا خدا لے کر. تو وہ عقل سے بہرے ہوتے ہیں.
کیسا ہے تیرا رب سوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا تو اللہ نے کہا نہیں موسیٰ 2 کیلے پانی سے بھر کے لے کے کھڑے ہو جاؤ اور ان کو سنبھال کے رکھنا، گرنے نہ پائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نبی نے انتہائی طاقت ہوتی کھڑے ہوئے، آہستہ آہستہ ہاتھ تھکنے لگے، اونگ آنے لگی، جھٹکے آنے لگے۔ ایک بڑا جھٹکا آیا نیل کا اور پہلے گر کے ٹوٹ گئے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر تیرا رب کی سو جائے یہ زمین و آسمان ایسے ہی ریزہ ریزہ پر لا تحفظ سنہ اوم سے پاک ولا نوم میم سے پاک، کھانے سے پاک، یطعم ولا یطعم موت سے پاک، یحشی و یمید ولا یموت، حیّن لا یموت، یمیت الفلات ولا یموت، یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، یسقی ولا یسقی، پلاتا ہے پیتا نہیں، ینوم ولا ینام، سلاتا ہے سوتا نہیں، مٹی مٹی کر لیتا ہے، خود ہر عیب سے پاک ہے۔ ساری دنیا کا پر اس کی نظر ہے، دیکھو میں یہ سارے بچے نظر نہیں آ رہے، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، پھر مجھے کلک کے پیچھے بچے نظر نہیں آ رہے۔ میرے رب کی نظر ایسی ہے، تم بڑے مزے سے کمری لگا کے پتہ نہیں کیا کر رہے، پھر تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہے، کوئی نہیں دیکھ رہے، پر اللہ کہہ رہا ہے یہ جو پہاڑ ہیں تمہارے کھلے پہاڑ، ان پہاڑوں پر یا ددیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، ان کالے پہاڑوں پر درختوں کی گھنی چھاؤں ہے اور ایک پتھر پر ایک کالی چیونٹی سفر کر رہی ہے، اوپر رات کا اندھیرا ہے، پھر درختوں کا اندھیرا ہے، پھر پتھر کے سیاہ ہونے کا اندھیرا ہے، چیونٹی خود کالی ہوتی ہے، پھر اس کا اندھیرا ہے، اور ایک چیونٹی نہیں ہے، ایسی گریڈین چیونٹیاں حرکت کر رہی ہیں۔ تو تیرے رب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں، میرے رب کا یہ دعویٰ ہے اس چیونٹی کی حقیر ٹاموں سے جو پتھر پہ لکیر بنے، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھتا ہے۔ اور پاگل تجھے نہیں دیکھے گا، چاس کا سوتا لگاتے ہوئے تمہیں نہیں دیکھے گا، تم سے غافل ہے۔ یہ چیونٹی کی ٹامبوں کی لکیر کو عرصوں پر پھینک کر دیکھے، چوری کرنے والے کو نہیں دیکھے گا، زنا کرنے والے کو نہیں دیکھے گا، ڈاپا ڈالنے والے کو نہیں دیکھے گا، رزق لینے والے کو نہیں دیکھے گا، یہ تو اس کی وربک الغفور ذو الرحمہ۔ ارے میں کیا کروں، اللہ کہتا ہے میرا نام غفور ہے اور رحیم ہے، اس لیے میں تمہیں پکڑتا نہیں ہوں کہ میں کہتا ہوں اچھا چھوڑ۔ لہو ما فی السماوات، اللہ کون ہے آسمانوں کا مالک، وما فی الارض، اللہ کون ہے زمینوں کا مالک، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کون ہے اس کے آگے کوئی بول نہیں سکتا، اللہ کون ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ماضی حال فیوچر ابھی آئے نہیں، کل ابھی آئے نہیں، اسے پتہ ہے کل کیا ہو، مجھے تو اگلے لمحے کا نہیں پتا، اگلے لمحے کا نہیں پتا۔ میرے بیٹے نے نوکرانی سے کہا ذرا کھانا رکھو، نوکرانی کھانا رکھنے جا رہی چورن، دوسرے سے کہتا ہے کہ دودھ ٹھنڈا کر کے رکھو، وہ دودھ ٹھنڈا کر جا رہی کمرے میں، اور میں نے اس کے لیے گاؤں میں یہ بڑا بنایا ہوا تھا جن کا اسے بہت شوق تھا، 120 کلو کے ریپ لگا ہے، 120 کلو کے ریپ لگا اور 10 ریپ لگا کے نیچے رکھا اور ساتھ ہی خود بھی نیچے جانا، کھانا بھی رہ گیا، دودھ بھی رہ گیا، ہم پیٹ سے رہ گئے، ہم روتے رہ گئے، اور موت اس سے اٹھا کے لے گئی، اگلے لمحے کا نہیں پتا کیا ہوگا۔ اور تیرا باپ کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم، کیا مطلب جو ہوگا تیرا رب دیکھا ہے، وما خلفہم،
آپ پچھلے لمحہ نہیں یاد کر سکتی ہے میں نے کیا کیا تھا، پتہ نہیں کیا کہا تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ اور میرا رب کہتا ہے آدم کی پیدائش سے بھی پہلے جب کائنات اولم الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء۔ تمہیں یاد نہیں ہے کہ زمین آسمان کچھ نہیں تھا، ہم نے تھماوا کیا اور کائنات کو پیدا کیا۔ اس دن سے لے کر آج تک جو کچھ ہے تیرے رب کی نظر کے سامنے ہے۔ میرے گناہ نہیں دیکھے بھائی، میری نافرمانیاں نہیں دیکھے۔ اس کی مہلت کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہا، اس کی مہلت کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ پکڑ نہیں سکتا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ ایک مچھلی کے شکار وَلْنَكُونُ قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ایک رات انسان سویا پورا شہر مانسیرا جیسا، اور صبح اٹھے کہ سب بندر بدہیا، سب بندر بنری۔ اللہ ان سے کہتا ہے جو تم جانتے ہو وہ تمہارے اندازے ہیں۔ ان تتبعون الا الظن، تمہارا علم اندازوں کا علم ہے۔ اور 10 سال بعد پوری سائنس کا علم تبدیل ہو جاتا۔ ابھی قرآن بھی بدلا ہے، اس کا ایک نقطہ بھی بدلا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لا تبدیل لکلمات ملا انہو لقول الفصل وما بود حضر۔ تم تو سارا سال قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ہو تو تمہیں انسانیت آئے گی کہاں سے؟ باٹنی پڑھ کے، فزیالوجی پڑھ کے، ہائیجین پڑھ کے، اناٹومی پڑھ کے کوئی انسان نہیں بنتا۔ انسان صرف قرآن بناتا ہے۔ وہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں رکھا ہے اور کب پڑھا تھا۔ اگر پڑھ بھی لو تو اتنی کوشش نہیں کہ میرا رب کیا رہا۔ میرے بچوں، قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس پوری دنیا سے بات ہے، یا ایھا الذین کفروا کفار سے بات ہے، یا ایھا ہادو یہودیوں سے بات ہے، یا اہل الکتاب عیسائی یہودیوں سے بات ہے، اور ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ نے اس امت کو اتنی بڑی عزت کی ہے، کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا اے ایمان والو۔ ہمیں کہہ رہا ہے آپ کو ان بچیوں کو بہتوں کو دیا اے ایمان والو 89 دفعہ۔ قرآن کھول کے یہ 89 دفعہ جو اللہ نے کہا ہے تو سر میرے اور آپ کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، وہ تو پڑھ لو، وہ تو پڑھ۔ یہ تو صرف روٹی کمانے کا علم ہے، یہ انسان بنانے کا علم نہیں ہے بیٹا، یہ روٹی کمانے کا علم۔ اس سے اللہ نے کہا دین تتبعون بالظن کہ تمہارے گمان اندازے ہیں، کوئی حقیقت تو ہے نہیں، لفظ جب چاہے تبدیل بدل۔